السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں لطیفی میاں اور ان کے محلے داروں کی باتوں سے۔ السلام علیکم لطیفی میاں ہم یہاں سنگاڑے بیچنے آئے ہیں؟ بیچ بھی لوگے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم جیسے سنگاڑے ہی بیچتے ہیں، اور وہ بھی کچے۔ لطیفی میاں، زندگی کچھ زیادہ ہی مشکل لگ رہی ہے۔ بس گزر رہی ہے اور بالکل ویسی ہی گزر رہی ہے جیسی بات نہیں ہوتی کہ ساتھ والی گلی کی شمیم آپا گزر گئی، ویسی ہی زندگی گزر رہی ہے۔ ان کی مشکل گزر رہی ہے جی، ہماری تو بڑی سکون سے گزر رہی ہے۔ سکون سے گزرے گی، یہاں پہ بے ایمان لوگوں کی ہی سکون سے گزرتی ہے۔ بے ایمان کسے کہا ہے تم نے؟ ارے چھوڑ، تیرے سے بات ہی نہیں کروں گا جنید میاں۔ وہ کیا ہے محاورہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا گھر میری جنت، اس کا عملی مظاہرہ آ کے آپ ہمارے گلی میں دیکھ سکتے ہیں، لطیفی اسٹریٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا گھر جنت ہے؟ جی ہاں، میرا گھر میری جنت، مگر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جنت کے ساتھ دوزخ بھی ہے۔ میری طرف کیوں ہاتھ کیا آپ نے؟ ارے کیا ہو گیا، آپ گھونگھٹ نکالیے۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے پورے محلے کی ناک میں دم کر رکھا۔ ناک میں دم تم نے کیا وا لطیفی؟ جنید میاں، ہمیں یہ بتاؤ، ابھی کیا گورنمنٹ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ جو بھی اپنے گھر میں گیس کھچو لگائے گا اس کو قید کر دیا جائے گا؟ تو کیوں نہیں کرواتے ان کو قید؟ اس نے لگایا ہوا ہے تو اب کیا، ایک نہیں دو گیس کھچو لگائے ہوئے۔ اور جنید میاں، ہمارے گھر میں یہ حالت ہے کہ پرسوں آپ کی بھاوج اور ہماری بیگم صاحبہ کی چھوٹی بہن آ گئی، بچوں نے ضد کی کہ ہم آج سموسے کھائیں گے۔ آپ کی بھاوج صبح 11 بجے کڑاہی میں سموسے رکھ کے بیٹھ گئی، رات کے 5-6 بج گئے، سموسے کچے کے کچے۔ پتہ کتنی گیس آ رہی ہے ہمارے چولہے میں، جتنی 90 سال کا بابا موم بتی کو پھونک مارے تو اس کے منہ سے نہیں نکلتی گیس۔ جنید صاحب، میں نے لگوایا ہوا ہے، آخر معاشرے میں میرا سٹیٹس ہے، میرے گھر میں لوگوں کا آنا جانا ہے۔ سٹیٹس چھوڑیے، قید کروائیے، قید کروائیے۔ دیکھیے خود اپنے منہ سے کیمروں کے سامنے مان رہے ہیں میں نے کچو لگوایا۔ بات تو سن لیں، لیکن ارے آگے تو اپنی تعریفیں ہی کریں گے، آپ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ نہیں، تعریفیں کیوں لطیفی چچا؟ ایم پی آیا تھا رات کو بابا کے ساتھ ملنے، ان کا کھانا کیا تھا۔ یہ بتاؤ، جس گھر میں سے ایم پی آئے گا وہ کچو لگا سکتے ہیں؟ بتائیے خود۔ اور آپ کے گھر میں تو سالانہ کوئی مہمان آتا ہے، وہ بھی ان کی چھوٹی بہن۔ دیکھیے یہ ذاتی اٹیک کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے فوری طور پہ پولیس کو کال کریں اور ان کو گرفتار کروائیں۔ بابا ان کی بات تو سن لینے دیں نا۔ باتیں سننے شروع ہو جائیں گے، وہ تو باتوں کے طوطے ہیں۔ لطیفی صاحب چلے سن لیجئے ان کی بھی بات۔ گھونگھٹ نکالیے۔ دیکھیے جنید میاں، یقین مانیے جتنی ہماری خاندان میں بے عزتی ہوئی ہے، ہم یہاں پہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ان کی گرفتاری نہیں ہوگی۔ لطیفی صاحب، اگر سموسے کھلانے کا اگر ان کو اتنا ہی شوق تھا تو بازار سے خرید لاتے۔ ارے او بازاری آدمی، اس سے بات کرو، یہ زیادتی، یہ فکرہ سخت تھا لطیفی صاحب، بازاری آدمی۔ دیکھیے میری بات سنیے، وہ ہمارے گھریلو معاملات میں اگر دخل اندازی کریں گے تو ہم پھر سخت الفاظ بولیں گے۔ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، ہماری بیگم صاحبہ کی بہن آئی ہے، اگر وہ اگر سموسے کھائے بغیر چلی گئی ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہے، ہماری دکھ کا مداوع کیا جائے۔ دیکھیے لطیفی چچا، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے وہ گیس کھچو لگوایا ہے، لیکن ہم محلے داری کا حق بھی تو ادا کرتے ہیں۔ ہنڈیا میں سے سب سے پہلے سالن آپ کے گھر اور بٹ انکل کے گھر تو بھیجتے ہیں۔ آپ کے گھر بھیجا تھا انہوں نے سالن؟ ایک دفعہ بھیجے۔ یہ دیکھیے جنید میاں، یقین مانیے ان کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہے، ان کا گھر دور ہے، ان کے گھر سالن بھیجا جا رہا ہے، ہمارے گھر نہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھی میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان جاؤں کہ دور جا کے روئے؟ بتائیے انصاف کی بات ہے۔ گھونگھٹ نکالیے۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جنید میاں پلیز، آپ کی مہربانی ہوگی، ہم آپ کے بہت ماننے والے ہیں۔ اتنی بھاگ دوڑ اگر آپ بزنس میں کریں نا، آپ امیر ترین آدمی ہو محلے میں۔ ارے نہیں کرتے ہم بزنس میں بھاگ دوڑ، آپ جیسے لوگ کریں، ہم اللہ کے فضل سے نواب خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے بزرگوں کے پودینے کے باغات ہیں۔ اچھا بابا میاں، آپ کی شخصیت ایک بالکل
غیر جانبدار قسم کی شخصیت ہے. دو بھائی ثالثی بھی کرواتے ہیں, آپ اس محلے کے معتبر بھی ہیں. آپ فرمائیں کہ اس معاملے میں کون قصوروار ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جنید صاحب, لطیفی صاحب بہت نائس مین ہیں, اچھے آدمی, شکریہ. تاریخی آدمی ہیں, لیکن اتفاق کی بات ہے کہ موٹر وے بن گئی, رنگ روڈ بن گیا, سیالکوٹ ایئرپورٹ بن گیا, لیکن لطیفی صاحب کی زندگی آسان نہیں ہوئی. ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. یہ پہلے بھی ایسے بھاگ دوڑ کرتے تھے, اب بھی ایسے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. بھائی جب غلط جگہ پہ بسیرا کر لیا ہو تو پھر ظاہر ہے بھاگ دوڑ تو ختم نہیں ہوتی. تو پھر کہیں ہجرت کر جاؤ بھائی. ارے تو کرے گا ہجرت؟ کیوں, ہم تو سارا محلہ خرید لیں گے, کیوں کریں ہجرت؟ نہیں, اس محلے سے کوئی نہیں جائے گا, نہ آپ جائیں گے نہ آپ جائیں گے. اگر کوئی گیا تو میں ٹائر چلاؤں گا. دیکھیں وہ خود سوزی کی دھمکی دے رہے ہیں. نہیں, ٹائر کی بات کرو. جنید میاں, ہم آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس محلے میں خون خرابہ نہ ہو تو کہہ دیجئے گورنمنٹ سے کہ اس شخص کو گیس کھچو لگانے کے جرم میں 7 سال قید سزا سنائی. کیا ہو گیا آپ کو؟ مدعی بھی خود, وکیل بھی خود, جج بھی خود, سزا بھی خود ہی سناتے جا رہے ہیں, تو پھر یہاں کس لیے آئے ہیں؟ تو آپ طریقہ کار بتائیے نا جس طرح یہ گرفتار ہو سکے. اگر آپ کو واقعی ان سے کمپلین ہے تو آپ محکمے میں ان کی شکایت کریں. محکمے میں ہم کئی دفعہ گئے ہیں, وہاں ہماری کوئی سنتا نہیں ہے. وہ جب کوئی آتا ہے تو یہ ان کو لگا کے تو بھیج دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جہاں پہ یہ لگ جائے وہاں پہ کون کسی کی سنتا ہے؟ کیوں جی, آپ رشوت بھی دیتے ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کبھی میں نے ایسا کام نہیں کیا, لیکن پیار محبت سے اگر کسی خوشی سے کسی کو دے دے تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. ہم نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے خود دیکھا ہے. جب بھی یہ محلے میں کوئی ایسی بے قاعدگی کرتے ہیں, اب کوئی چیک کرنے کے لیے اگر آ جائے تو جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, اس کے بعد وہ بندہ نظر نہیں آتا. اللہ کا اتنا کرم ہے لطیفی صاحب کے اوپر, اللہ کا اتنا کرم ہے. آپ نے موومنٹ دیکھی, گلی میں اتنا پانی ہو نا پھر بھی یہی موومنٹ ہوتی. ارے بھائی یہ بتاؤ, اگر سارے محلے کی تکلیف اور سارے محلے کی مشکلات لطیفی نہیں حل کرے گا تو اور پھر لطیفی اسٹریٹ نام کس لیے ہوگا؟ تکلیف حل کرنی ہے, تم تو آپ تکلیف میں ہر وقت رہتے ہو. یہ دیکھ رہے ہو میں کیا کہہ دیا, دیکھ رہے ہو میں تکلیف کہہ رہے. آپ اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ خدا کے واسطے آواز بلند کیجئے ہماری طرف سے. اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے تو آپ ادھر جا کے آپ ہماری بات دور میں مت پوچھئے کہ ہماری نظر آپ پہ بھی ہے. جنید صاحب, لطیفی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے کمپریسر لگوایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے بٹ صاحب رات بھوکے سوئے ہیں. بتائیں, اب تو انہوں نے بھی تصدیق کر دی. نہیں, تصدیق کو چھوڑیے, اس شہر میں اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بٹ بھوکا سو جائے. حالانکہ بٹ کبھی بھوکا نہیں سوتا, روٹی کھا کے سوتا ہے. ہاں بھوکا ہو تو بے ہوش ضرور ہوتا ہے. چغتائی صاحب, آپ کی لڑائی اپنی جگہ ہے, لیکن ویسے بالکل آپ غیر جانبدار ہو کے سوچیں کہ آپ کی اس حرکت کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے. دیکھیں جتنی بھی گیس آتی ہے, پتہ ہے کہ سردیوں میں کم گیس آتی ہے, وہ ساری آپ لے جائیں گے تو یہ بیچارے پھر بھوکے ہی سوئیں گے نا. کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ بتائیں کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں آپ. بولے جی بتائیں آپ. نہیں وہ لوگوں کے چولہے بجھاتے ہیں آپ. پھر وہ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں, آپ بتائیں نا چغتائی صاحب. اب معلوم ہے نا ایک صحافی بات کر رہے ہیں, اب نہیں ضرورت بولنے کی, اب تو سٹی گم ہو گئی. دیکھو جنید صاحب, جتنا میرے گھر میں کچن چلتا ہے میں تو کمپریسر اتروا نہیں سکتا. فی الحال میں لطیفی صاحب کو اور بٹ صاحب کو ان کو پیسے دے سکتا ہوں کہ یہ بھی کمپریسر لگوا لیں. یہ غلط حل ہے, یہ اس مسئلے کا حل ہے. آپ وہیں تشریف رکھیں, آپ وہیں تشریف رکھیں, نہیں جائے, آپ وہیں تشریف رکھیں, آپ ان کو پکڑ کے رکھیں. ایک بات تو سن لیں. جی فرمائیے. ان کو پیسے دے لینے دیں, بعد میں اپنا آرڈر کر دیجیے. یار آپ کی کہاں کی ساری خودداری, پیسے لیں گے آپ ان سے. ہم وہ محلے کی فلاح و بہبود پہ لگا لیں گے. جانو آپ بیٹھیے نا. جانو آپ گونگٹ نکالیے. بات سنیں چغتائی صاحب, آپ 3 لوگ چلے کمپریسر لگوا لیں گے تو پھر باقی محلہ کہاں جائے گا؟ پورا محلہ لگا لے گا تو دیگر محلے والے کہاں جائیں گے؟ دیکھیں خدا کے یہ کام نہ کریں. ہر بندہ جو ہے اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے, سوچنا چاہیے پورے محلے کا, سوچنا چاہیے پورے شہر کا, سوچنا چاہیے پورے ملک کا. جنید انکل گیس نہیں نہ آ رہی, اس کا ایک میں چھوٹا ہو کے حل بتا سکتا ہوں. ہم نے کمپریسر لگوایا ہے, چچی جان اور چچی جان ہمارے گھر آئیں, ہنڈیا پکا کے لے جائے. اگر یہی آفر آپ کو کی جائے کہ آپ اپنی ہنڈیا اٹھائیں اور بٹ صاحب کے گھر جا کے پکا لیں, اگر بٹ صاحب سے بعد میں محفوظ رہ جائے تو. ماشاءاللہ بٹ صاحب کے گھر جتنی سبزی چھیلی جاتی ہے
یہ بچہ تو اس کے چھلکوں کے نیچے آ کے دب جائے گا. ویسے کبھی بھی آج تک میں نے اپنی زندگی میں اس 3 منہ والے بچے سے صحیح بات نہیں سنی. 3 منہ والا بچہ کیا؟ ایک منہ پر لگائے نا تو لڑاتا رہتا ہے. لطیفی صاحب میرے بچے کا مذاق مت اڑائیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ ذہانت کی علامت ہے. کون سی ذہانت کی علامت؟ اسلم سائیں مرحوم بھی یہ کیا کرتے تھے. ذہانت کی علامت ہم نے کبھی جنید سلیم صاحب کو تو کبھی ایسے کرتے نہیں دیکھا. آدھا کلو دہی نہیں لے آ سکتا, کیڑی ذہانت ہے. چکتا ہی نہیں ہے, جو مرضی کہے. سیدھی بات یہ ہے کہ یہ ایک جرم ہے, لا قانونیت ہے, اور اس پر آپ کے خلاف کارروائی بنتی ہے. تو بنائیے نا, کیوں نہیں؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے بنائے نا. آپ فون کیجیے نا پولیس وہ کو. دیکھ رہے ہوں گے, ہمارا شو دیکھ رہے ہوں گے. ہاں ارے وہ تو تھانے میں آیا ہوا بندہ نہیں دیکھتے, جو کہاں سے دیکھیں گے. دیکھیں گے, فکر نہ کریں آپ. بہت شکریہ جنید میاں آپ کا. آپ بور تو نہیں ہو رہی؟ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتی ہوں. ٹھیک ہے جنید صاحب, میں کمپریسر اتروا لیتا ہوں. اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, میں سلنڈر لگوا لوں گا. لو بتاؤ سلنڈر. ادھر ہو جائیے, ادھر ہو جائیے. ہمیں اپنی جان سے آپ زیادہ عزیز ہیں. سلنڈر پھٹ بھی سکتا ہے. بیٹھے نہیں بیٹھے, کیا کہہ رہے ہیں؟ سلنڈر خرید رہے ہیں. نہیں تو کیا وہ ایک حل نکال رہے ہیں نا, سلنڈر لگوانا. تو دیکھیں ان کا حق ہے نا, اس سے تو نہیں آپ روک سکیں گے ان کو. جنید صاحب ان کا حق ہے نا, جو ہمارے حق میں ہے وہ اگر ڈرتی رہی تو پھر زندگی تو ہماری حرام ہو گئی. چلے چغتائی صاحب اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اچھی کوالٹی کا سلنڈر خریدیں. جی جنید صاحب, ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, ورنہ میں ڈیفنس شفٹ ہو جاؤں گا. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ماں باپ کہتے ہیں جی جو محرومیاں ہم نے دیکھی ہیں نا, ہمارے بچے نہ دیکھیں. سننے کو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. اچھا بھائی جان, ہم اکثر اس موضوع پر گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے, انٹرنیٹ اور موبائل اور یہ ساری چیزیں آئی ہیں, تو اس کے بعد بہت ساری چیزوں میں آسانیاں اور بہت ساری چیزوں میں پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں, رشتوں میں پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں, اور بہت ساری ظاہر ہے کہ آسانیاں اور کشادگیاں بھی پیدا ہوئی ہیں. اور اگر آپ کبھی غور کریں کہ جن معاملات میں مشکلات پیدا کی ہیں نا اس ٹیکنالوجی نے, اس میں میرا خیال ہے کہ پیرنٹنگ جو ہے نا, والدین کی جو فرائض ہیں وہ مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اور بچوں میں آپ دیکھیں کہ ضد اور ہٹ درمی جو ہے نا یہ بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہے, بلکہ آلموسٹ پوری دنیا میں اس بات کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے اور ادراک بھی کیا جا رہا ہے. اچھا جی, گوروں کے بچے بھی ایسے کرتے ہیں؟ گوروں کے بچوں میں بھی بہت زیادہ ہے, اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس ایٹیچیوڈ میں, بچوں کے اس رویے میں شدت آتی جا رہی ہے. دیکھیے اس کی وجہ گستاخی معاف ایک جنرل سی بات میں کرنے لگا ہوں کہ یہ ہٹ درمی جو ہے نا جی, یہ بچوں میں پیدا, یہ جو گیمیں ہیں نا آج کل ان سے پیدا ہوتی ہے. آپ گیم کا ذرا بغور اگر جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ گیم کیا ہے, ہٹ درمی. مطلب اور اس کے علاوہ وہ کیا آپ کو سکھاتی ہے. اچھا, اس ٹیکنالوجی کے بعد جو پیرنٹنگ مشکل ہو گئی ہے اس کی بھی 2 وجوہات ہیں, اور وہ دونوں ہی کا تعلق جو ہے وہ انتہا پسندی سے ہے. اس سے پہلے اس قدر بگاڑ اس میں نہیں تھا. اس میں ایک انتہا پسندی یہ ہے کہ بچے کی یا ہر بات مان لینا یا کوئی بات نہ ماننا. ایک بات, ان دونوں رویوں نے, ان دونوں انتہاؤں نے بچوں کو ضدی, خودسر اور ہٹ درم بنا دیا. بالکل. پہلی ہم انتہا پہ بات کر لیتے ہیں نا کہ جی بچے کی ہر خواہش پوری کرنی, ہر خواہش پوری کرنی ہے. اس میں اس ٹیکنالوجی نے بڑا رول پلے کیا ہے, اسٹیٹس کی دوڑ نے بڑا رول پلے کیا ہے کہ فلاں کے بچے کے پاس آئی فون 10 ہے تو میرے بچے کے پاس کیوں نہیں, اس کے پاس بھی ہونا چاہیے. فلاں بائک ہونی چاہیے, فلاں گاڑی ہونی چاہیے, فلاں اس کو برانڈ کے کپڑے ہونے چاہیے میرے بچے کے پاس. اور اس کے لیے ہم جو عذر تراشتے ہیں نا وہ بڑے گھسے پٹے قسم کے ہیں. سب سے بڑی جو بات کی جاتی ہے نا وہ عام طور پہ ماں باپ کہتے ہیں جی جو محرومیاں ہم نے دیکھی ہیں نا ہمارے بچے نہ دیکھیں. سننے کو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. ٹھیک ہے, اس کے جو نتائج اور مضمرات ہیں وہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں.
اچھا دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی ہم کماتے کس کے لیے ہیں؟ عام طور پہ گزا بیٹا جملہ بالکل صحیح۔ اور یار کمائی دا کدے آستے بچے آستے ہیں۔ بچوں کے لیے کمایا۔ اچھا ایک اور ایکسکیوز یہ دیا جاتا ہے کہ یار مجھ سے بچوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ یہ 2-3 بڑے ایکسکیوز ہیں کہ ہم ان کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں۔ بالکل اب بات یہ ہے جناب یہ سمجھنے کی ہے کہ جب آپ بچے کی ہر بات پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو وہ آخر کار ایک سرکل میں آپ اس کی خواہشات پوری کرتے ہیں اور وہ اس سرکل میں ہی رہ رہا ہے۔ وہ صرف اپنے ماں کو جانتا ہے، اپنے باپ کو جانتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو جانتا ہے یا اپنے گھر والوں کو جانتا ہے۔ جو ہی وہ گھر کی حدود سے نکلتا ہے اور اس کو ساری زندگی ہاں ہاں سننے کی عادت ہوتی ہے، جب وہ پہلی بار نہ سنتا ہے نا تو اس میں بغاوت کا پہلا جراثیم، ضد کا پہلا جراثیم جنم لیتا ہے۔ واو کیا پھر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں یار یہ معاشرہ تو مجھے نہ بھی کرتا ہے، یہ یہاں پر تو میری ہر بات نہیں مانی جاتی، لیکن وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے ہر بات کے جواب میں ہاں سننے کا۔ تو جب اس کو نہ سننا پڑتی ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میں تو اپنی بات منواؤں گا۔ جب وہ زبردستی بزور طاقت اپنی ضد کے زور پہ بات منوانا چاہتا ہے تو معاشرے کا تو وہ بیٹا نہیں ہوتا، معاشرہ تو لاڈ پیار سے اس کو نہیں ٹریٹ کرے گا، وہ اس کو نہ ہی کرے گا، پھر وہ دھتکارا ہوا محسوس کرتا ہے، پھر اس میں منتقم مزاجی پیدا ہو جاتی ہے، وہ معاشرے سے انتقام لینا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ جناب علی ضدی بنتا ہے، ہٹ درم بنتا ہے۔ اور ایک بڑے یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو ضد اور ہٹ درمی ہے نا یہ الٹیمیٹلی جو ہے نا بڑھتی جاتی ہے، یہ نافرمانی تک جا پہنچتی ہے۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں او میرا بچہ میرے آنکھ کھینچنی گا، اس کا مطلب ہے کہ میرا بچہ نافرمان ہے۔ اچھا نافرمانی کو اب میں نے محسوس کیا، میں نے تو اس کو خود نافرمان بنا لیا تھا جب وہ چھوٹا تھا، اس وقت میں نے نافرمان بنا لیا تھا۔ مطلب بچوں کو صرف گھریلو زندگی گزارنے کی تربیت نہیں دینی چاہیے، معاشرے میں زندگی گزارنے کی تربیت۔ پہلے دن سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بچے کو اس گھر کی 4 دیواری کے لیے میں نے تیار نہیں کرنا، الٹیمیٹلی اس نے میری چھتری کے نیچے سے نکل کے معاشرے میں جا کے زندہ رہنا ہے، اس نے معاشرے میں لوگوں سے ملنا جلنا ہے، اس نے ڈیل کرنا ہے، اس کی تربیت دینی چاہیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں نے شاید اتنا ہی رہنا ہے۔ اچھا پھر ایک اور غلط ہم یہ ایک ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے ماں باپ کی طرف سے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی اس کی عمر سکھانے کی نہیں، ابھی دیتے جا، یار ابھی مان لے، جب اسکول جانا شروع کرے گا تو پھر دیکھیں گے، پھر اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں، اسکول کے بعد کالج، اور یار ابھی اس کے پڑھنے کے دینا، پھر یونیورسٹی تک، اور یار جب اپنا کمائے گا تو اس کو خود ہی ہوش آ جائے گی، ابھی ٹھیک ہے یار، اور کوئی بات نہیں، اس کا باپ سر پہ ہے۔ یار باپ سر پہ ہے اس کی ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کی تربیت کرنے کے لیے، یہ دیکھنا چاہیے ہمیں۔ اور جو بچے کی تربیت ہے نا جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ ماں کے پیٹ سے شروع کر دیتی ہیں، اور یہ بات میں سائنٹیفکلی کر رہا ہوں، یہ کوئی محاورہ نہیں بول رہا، پوری دنیا میں بہت بڑے بڑے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں، جو تعلیمی جو درس گاہیں ہیں تعلیم کی، وہاں پہ یہ تجربات ہوئے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ تھا تو جو آوازیں ماں کے پیٹ میں بچے کو سنائی گئیں، ہیڈ فون لگا کے سنائی گئیں، اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوئے جو بعد ازاں ظاہر بھی ہوئے۔ گٹار کی آواز سنائی تو وہ گٹارسٹ بنا، اس کا رجحان جو تھا وہ گٹار کی طرف تھا، موسیقی کی طرف تھا۔ تو یہ مختلف تجربات ہوئے ہیں، اس لیے دیکھنا چاہیے کہ ہم انتظار نہ کریں کہ کب ہم اپنے بچے کی تربیت شروع کریں گے۔ نہیں جی نہیں، بڑی دھیان سے گورا جو ہے نا جی وہ پالیسیاں اپنی بناتا ہے، بلکہ ایسی تو صرف گایا ہی ہوا ہے نا، گورا جو ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ سدا نہ باغی بل بل بولے، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماں پہ حسن جوانی، سدا نہ صحبت یار۔ اچھا جی اب دوسری انتہا پہ آ جائے کہ بچے کی کوئی بات نہ ماننا، یہ بھی ضد ہٹ درمی پیدا کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یار اس کی کوئی یہ تو ایسے فضول بولتا رہتا ہے، اگنور کر رہے ہیں، اگنور کرنا، یا ہر وقت ماں باپ نے ہاتھ میں لاٹھ اٹھایا ہوا ہے اور اس کی کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بچہ اسکول کی کوئی ضرورت بتا رہا ہے تو ہم سنے اوے بہانہ لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، رہنے دو نہ دو۔ اچھا یہ بھی ایک انتہا پسندی ہوئی، پہلی انتہا پسندی بھی ماں باپ کی طرف سے ہے نا کہ اس کی ہر خواہش پوری کر دینا، دوسری انتہا پسندی بھی ماں باپ کی طرف سے ہے کہ اس کی کوئی بات بھی نہ ماننا، اس کی ہر بات کو غلط کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جو ہے ان رسپانس بڑا غلط رویہ جنم دیتا ہے، وہ بچہ جو ہے وہ نیگلیکٹڈ فیل کرتا ہے،
وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے تو آج تک میری کوئی بات نہیں مانی, میں اب اپنی بات منوا کے دکھاؤں گا. وہ بزور طاقت منوانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اس حوالے سے بڑا ایک بیلنس رویہ ہونا چاہیے. ہمیں خود لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ یہاں تک ہمارا لاڈ پیار ٹھیک ہے, یہاں سے لاڈ پیار جو ہے وہ بگاڑ کو جنم دے گا, یہاں پہ بریک لگانی چاہیے. بچے کو سمجھانا چاہیے لاجک کے ساتھ کہ یہ بات میں تمہاری اس لیے نہیں مان رہا, اور بغیر بتائے دھونس اور دھاندلی سے آج کل کے بچے نہیں ماننے والے. آپ کو بتانا چاہیے, بچے کو عادی بنانا چاہیے. اسی طرح ایک اور معاملے میں بھی ہم اس کا دیکھنا اسی طرح کلائی چیک کرو تم. تسی صحافی ہو ورنہ جی پوڑی سٹی دی. ایک اور معاملہ ہے جس میں دو انتہائیں ہیں, وہ یہ ہے کہ بچے کی ہر جگہ بہت زیادہ تعریف کرنا. اگر وہ او میرے بچے نے تو جناب 7 اسٹریٹ A's لیے ہیں, او میرا بچہ ہیرا, وہ اس سے پوچھ کے دیکھیں جی, اچھا بچے کے اوپر ایک خام خواہ کا وہ مطلب ہاں فاتح اعظم بنا پھرتا ہے, یعنی کہ خود ہی وہ ٹیگ لگا کے پھر رہا ہے. اچھا بچہ اب اس دباؤ کے نیچے آنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ماں باپ تو ہر جگہ میری تعریف کرتے ہیں. معاشرہ اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور معاشرے میں اس طرح کے اور بھی کافی سارے جنید سلیم پھر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو جنید سلیم سمجھ رہا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. اب آپ جلدی سے آگے بڑھاتے ہیں, آہستہ آہستہ پھر بچہ عمران خان بن جاتا ہے, واہ واہی کری جاؤ. اچھا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے اسی معاملے میں, دوسری انتہا یہ ہے یہ تو نکمہ ہے. مطلب یہ بھی اس بچے کو اتنا تباہ کر دیتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ بھی ضدی, خودسر اور ہٹ درم. لیکچر تمہارا بہت اچھا ہے مگر اس پہ عمل بھی کیا کرو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. شاہ صاحب کیسی رہی جیل؟ اچھی رہی, سنو فالنگ ہو رہی تھی. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حال ہی میں جیل یاترا سے واپس آنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم جناب سید خورشید شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے. شاہ صاحب کیسی رہی جیل؟ اچھی رہی, سنو فالنگ ہو رہی تھی, موسم بڑا اچھا تھا, رش بہت لگا ہوا تھا, پورے پاکستان سے لوگ جیل آئے ہوئے تھے. کیا مطلب؟ یہ تو آپ ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے ناران کاغان سے کو بندہ آتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کیسی رہی سیر. بھائی جیل جیل ہوتی ہے, مگر ایک بات یاد رکھیں, یہ حکمران بھی اور آپ بھی, کہ جیالوں کے لیے جیل جو ہے وہ دوسرا گھر ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح کبھی بھی جیل سے ڈرے نہیں ہیں, مگر جیل پھر بھی جیل ہے. ہم اسے اتنا کوئی پرابلم نہیں سمجھتے. جیے بھٹو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. شاہ جی یہ جیلا نہیں ہے, یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ دے اگے بھی نعرہ مار دیندا جیے بھٹو. اسے جیالے نے دے سر دے چٹ ماری. نہیں تو اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ کے سامنے نعرہ لگاتا ہے جی بھٹو کا, جی تو بہت اچھا کرتا ہے. ان کو بھی یہ پتا چلنا چاہیے انہوں نے جس کو مروا دیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے. تو جنید صاحب بات یہ ہے کہ جیل تو جیل ہے, لیکن جیل بہت کچھ سکھاتی بھی ہے, بہت معلومات بھی دیتی ہے, اور ہم جب بھی جاتے ہیں ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. ہم اللہ کے فضل سے گھبراتے نہیں ہیں. اس حکومت نے تو مجھے جیل میں اس لیے ڈالا تھا کہ مجھے سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے, مگر جیالے جب بھی جیل جاتے ہیں ان کی سیاست اور ابھرتی ہے, نکھرتی ہے, کیونکہ ہمیشہ انہیں سیاسی دشمنی میں جیل کو بھیجا گیا ہے. تو ہم تو بھائی جیل کو اپنا استاد سمجھتے ہیں. جیل استاد ہوتی ہے, ٹیوشن فیس لیتی ہے جیل. یہ سب کچھ مفت سکھاتی ہے, اسی لیے تو ہم جیل سے پیار کرتے ہیں. باہر آنے کی کیا ضرورت تھی پھر, آپ اپنے پیار کو چھوڑا ہے وہاں پہ. ماشاءاللہ آپ انٹیلیجنٹ بھی ہیں اور نیش بھی ہیں, دونوں چیزیں ساتھ ہونا مشکل ہوتا ہے. تو جنید صاحب ہم گھبرانے والے نہیں ہیں ان ہوچے ہتھکنڈوں سے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس حکومت کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے, اور اپنے پاکستان کے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے ایک دفعہ کیا 100 دفعہ بھی جیل جانا پڑا تو جائیں گے. ارے واہ. اور جنید صاحب پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی واحد ایسی سیاسی جماعت ہے
جو پاکستان کی عوام کا خیال رکھتی ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھتی ہے، اور جو عوام کے ساتھ وعدے کرتی ہے اس سے پورا بھی کرتی ہے۔ لیکن شاہ جی وہ روٹی کپڑا اور مکان وہ وعدے کہاں گئے؟ پورا کیا ہے نا بھائی، کیا ننگے بیٹھے ہوئے ہو ادھر؟ ہر آدمی کے پاس کپڑا ہے، بچہ اگر کہیں ننگا پھر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، یا پھر وہ موسم انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے روٹی بھی سارے کھا کے آتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بندہ بھوکا سویا ہے۔ لیکن شاہ جی مکان تے پونے پاکستان کھول دیے گئے۔ تم کیا درخت پہ رہتے ہو؟ مکان میں ہی رہتے ہو نا بھائی۔ یہ روٹی کپڑا اور مکان والا وعدہ بھی اللہ کے فضل سے پیپلز پارٹی نے پورا کیا ہے۔ سارا پاکستان جو ہے اس کے پاس کپڑا بھی ہے، روٹی بھی ہے اور مکان بھی ہے۔ بالکل دیکھیں یہاں پہ روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ تو پیپلز پارٹی نے ختم کر دیا ہوا، وہ تو کہیں نظر نہیں آئے گا اللہ کے فضل سے آپ کو۔ اصل مسئلہ تو سسٹم کو ٹھیک کرنے کا ہے۔ جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، اسی طرح جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنے مخالفین سے سیاسی بدلے لیتی رہے گی۔ یہ جب نون لیگ کی حکومت تھی تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ بابا یہ جو نیب کے قوانین ہیں ان میں ترامیم کرنی چاہیے، یہ مان بھی گئے تھے۔ پتہ نہیں پھر پیچھے سے کون سا ہاتھ آیا ہے، یہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور اب دیکھیے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اب جب میں باہر آیا ہوں تو مجھے ملنے کے لیے آئے، میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ قوانین میں ترمیم کر لینی چاہیے، آپ اس وقت پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ہم مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو ہو آیا ہوں جیل سے، اپنی اپنی باری دو۔ جب رہائی کے بعد آپ اسمبلی اجلاس میں گئے ہیں تو سارے نون لیگ والے آپ کو مبارکبادیں دیتے رہے۔ ہاں بالکل، وہ دل سے مبارک نہیں دے رہے تھے، چیزہ لے رہے تھے۔ اور سب سے بڑے چیزے باز تو ہم خود ہیں پیپلز پارٹی والے۔ ہم چیزہ نہیں سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا بابا؟ جو دل سے مبارک دیتا ہے اس کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، جو چیزہ لے رہا ہوتا ہے اس کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ ایک شوخہ آدمی تو چیزہ لیتے ہوئے مجھے پوچھ رہا ہے شاہ جی زمین پہ گدا ڈال کے نیند آ جاتی ہے؟ میں نے کہا بابا ہم جیالے ہیں، ہمیں تو سولی پہ بھی نیند آ جاتی۔ جی معاف کیجیے گا، کون سا زمین پہ پڑا ہوا گدا، کون سی جیل؟ 5 اسٹار ہاسپٹل میں آپ نے ساری قید کاٹی ہے۔ تو بیمار ہو کے اور کیا کرانے کی دکان پہ جاتے ہیں؟ اگر طبیعت خراب ہوگی تو پھر تو اسپتال ہی جانا پڑے گا نا۔ بالکل جی بالکل۔ ہم اللہ کے فضل سے کوئی بہانے نہیں لگاتے ان کی طرح، اور ہم جب بھی پکڑے جاتے ہیں ہم پاکستان میں رہ کے اپنا علاج کرواتے ہیں۔ ہم باہر کے ملکوں میں نہیں دوڑ جاتے بہانہ لگا کے بھائی۔ اللہ کے فضل سے صرف پاکستان میں ایک ہی تو سیاسی عوامی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی، جس نے ہمیشہ آمریت کی تمام مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ اچھا جی یہ فرمائیں کہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ جیل جا کے کوئی کتابیں لکھتے ہیں، اپنی یادداشتیں مرتب کرتے ہیں، آپ نے بھی کوئی ایسا کام کیا؟ نہیں ابھی تک تو کتابیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ کسی وقت ٹائم ملا تو کتاب لکھیں گے بھی۔ کس چیز پہ لکھیں گے شاہ جی؟ پنکھا کیسے ٹھیک کرتے ہیں۔ بھائی ظاہر ہے سیاستدان ہوں، سیاست پہ لکھوں گا، ملکی حالات پہ لکھوں گا، آمریت پہ لکھوں گا، جمہوریت پہ لکھوں گا، ہمارے تو یہی ٹاپک ہوں گے نا۔ اور خورشید شاہ ایک سینئر ترین سیاستدان جو ہے، اس نے کو ویلڈنگ پہ کتاب تو نہیں لکھنی، یا اس نے کو ہومیوپیتھک کتاب تو نہیں لکھنی۔ میرے جیسا آدمی یہ کتاب تو نہیں لکھے گا نا، منہ کھور سے بچاؤ کے 100 طریقے۔ میں تو انشاءاللہ آمریت سے بچاؤ کے طریقے لکھوں گا، میں تو بھوک سے بچاؤ کے طریقے لکھوں گا، میں تو تنگ دستی سے بچاؤ کے طریقے لکھوں گا۔ جس کی خدمت اللہ کے فضل سے پیپلز پارٹی کر رہی ہے میں اس پہ کتاب لکھوں گا۔ شاہ جی کسی دن میری زندگی پہ بھی کتاب لکھ دیں۔ یہ فرمائش تم کسی شیف سے کرو۔ یار یہ کتاب تمہارے لیے ہی ہے نا، منہ کھور سے بچاؤ کے 100 طریقے۔ تمہارے اوپر میں نے کیا لکھنا ہے بھائی؟ تمہاری زندگی میں ہے کیا سوائے کھانے پینے کے اور سونے کے؟ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ان میں آ رہا تھا کہ آج کل ہم اکثر یہ خبر پڑھتے ہیں کہ بچوں کی لڑائی بڑھی، 6 زخمی ہو گئے، 3 مرڈر ہو گئے۔ بالکل یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا جی آج بچوں کی بات چل نکلی ہے تو ذرا میں بھی ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح
ایک سیگمنٹ میں پا جنید نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کی بڑی ہے. اچھی بات ہے. جی ہاں. ایک میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آج کل ہم اکثر یہ خبر پڑھتے ہیں کہ بچوں کی لڑائی بڑھی, 6 زخمی ہو گئے, 3 مرڈر ہو گئے. ہاں جی ہاں. بالکل. یہ کیا ہو رہا ہے؟ زیادتی. یاد ماضی میں آج یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا. آیا بچوں کی لڑائی جب ہو جاتی تھی تو یار بڑے تو فوری طور پہ اس کو ختم کر دیتے تھے, بلکہ بڑوں کے خوف سے تو بچے لڑتے نہیں تھے. بالکل صحیح. اب بچے لڑتے ہیں تو بڑے بندوقیں اٹھا کے باہر آ جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کے واسطے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اس کو یاد رکھیں. بڑی چھوٹی سی زندگی ہے, اتنا ایک دم اشتعال میں آ جانا بچوں کی وجہ سے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, یاد ماضی میں یہ یاد کروانا چاہتا ہوں سب کو, اور خود بھی دہرانا چاہتا ہوں جی جی. کہ یار سب سے بڑی 2 تڑیاں ہوتی تھی بچوں کی لڑائی میں. ایک یہ کہ میں اپنے بڑے بھرا نو لے کے آؤں تو فوراً لڑائی ختم ہو جاتی تھی. دوسری تڑی ہوتی تھی کہ میں تمہارے گھر شکایت لگاؤں, جس سے سخت خوفزدہ ہو جاتا تھا بچہ کہ میرے گھر میں پتہ لگ گیا اگر کہ میں لڑا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا. یار اب یہ کون سے گھر بن گئے ہیں, یہ کون سے بڑے بزرگ آ گئے ہیں, یہ کس طرح کی ہم نے تربیت شروع کر دی ہے بچوں کی کہ ہم خود لڑنے کے لیے نکل آتے ہیں. یار ہمارے دور میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے جب بڑا سکون تھا, پیار محبت تھا, اور بڑا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے تھے کہ بچہ اگر آ کے گھر میں بتاتا تھا کہ میری فلاں بندے سے یا فلاں بچے سے لڑائی ہو گئی ہے تو سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا تھا کہ لازماً تم نے کچھ کہا ہوگا, کچھ غلطی تمہاری ہے, تمہاری وجہ سے لڑائی شروع ہی ہوگی, کیوں تم لڑے ہو. یہ فکرے ہوتے تھے یار. یہ نہیں تھا ہوتا کہ اس کی ایسی کی تیسی, کڈو بندوقاں تے آؤ میرے نام. یہ کیا شروع کر دیا. یعنی کہ اپنے بچے کا نقص نکالتے تھے جس سے وہ اس کو سمجھ آئے کہ میں نے ایسا نہیں. جی. اور کوئی ہمسائے نے اگر چپیٹ بھی مار دی تو اگر اس نے گھر بتایا کہ چنگا کیتا انہیں مارے تھے, چنگا کیتا مارے, اور مارتے بھی تھے. بزرگ جو ہیں نا جی, وہ دوسرے محلے کے بزرگ وہ بھی کٹیرا چاڑ دیتے تھے, کٹتے تھے. نہیں وہ تم بھی بتاتے ہوتے نا, تو کئی بزرگوں کا تو یہ مطلب مشغلہ ہوتا تھا اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا, سارا دن پھرتے رہتے تھے, دیکھتے رہتے تھے کس بچے کو چپیڑ مار لی ہے. نہیں تو بچہ کچھ کرتا تھا تو وہ مارتے تھے. نہیں یار تو بچے بھی تھے, پھر دیکھو نا ملک کدھر نو ٹور پہ ہے. جو ماں باپ سے ڈرتے تھے بچے, انہوں نے پاکستان بنایا تھا. اور لاڈو پپے جو ہیں انہوں نے دیکھے نا پاکستان کا کی حال کرتے ہیں. نحوست ہر طرف ٹینشن, سویرے اٹھو تے ٹینشن شروع ہوتی ہے, رات تک ٹینشن. اس لیے کہ ہم سب نے اپنی اپنی طبیعت کو انتہائی روڈ سا بنا لیا ہوا. بچوں سے لڑنا نہیں چاہیے. جیسے وہ بغزاق میں بیٹے نے کہا کہ ابو مجھے چائنا نے مارا ہے, وہ کہتے پتر جیڑی تیری حرکتیں تینوں والے رشیا نے بھی مارنا ہے. چائنا ایک ہمارے آرٹسٹ تھے, ان کا نام تھا چائنا جی, وہ جونیئر آرٹسٹ تھے فلم انڈسٹری کے. تو بھاگ صاحب جو ایک بہت بڑے موسیقار ہوئے ہیں, اکارڈین کے وہ بادشاہ ہوئے, اور جملہ ساز اور جملہ باز بھی بہت بڑے تھے. ان کو آگے ان کے بیٹے نے بتایا نا کہ ابا جی میں چائنا نے مارے, کہتے رہے پتر جو تیری حرکت نے تینوں لے رشیا بھی مارے. اس طرح کے بزرگ تھے یار, بالکل پیار کرنے والے, اصلاح کرنے والے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والے. یہ آپ اپنے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. جب آ کے بچہ بتاتا ہے کہ میری فلاں بچے سے لڑائی ہو پڑی ہے تو صلح کی طرف جائیں. بالکل آپ کو تو پسوڑی پڑ جانی چاہیے کہ میرا بچہ کیوں باہر لڑ کے آیا, اس نے کیوں, یہ وہ کسی اور کی بھی اگر غلطی ہے صحیح سے, پھر کیا ہو گیا یار, بچے کو سمجھاؤ, اسے بتاؤ کہ غلطیاں معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پیارا اس کا جو عمل ہے وہ معاف کرنا ہے. تو آپ بھی اس سے کچھ سیکھو. اللہ پاک کا فرمان ہے, مجھے سب سے پیارا جو عمل لگتا ہے وہ معاف کرنا لگتا ہے. تو آپ بھی معاف کرنا سیکھیں یار, صلح جوئی کے ساتھ زندگی گزاریں. بچہ اگر آ کے گھر کہتا تھا کہ بھائی میری فلاں سے لڑائی ہوگی یا فلاں نے مجھے مارا ہے, تو پہلا جملہ یہ ہوتا تھا کہ لازماً تم نے کچھ کہا ہوگا. میں بخدا اپنی ذاتی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ادھر سے خون نکل رہا تھا. مجھے ہمارے بڑے پیارے زاہد صاحب محلے کے ہمارے بڑے تھے بھائی, انہوں نے مجھے ایسے, میں وہ گراؤنڈ کی, ہماری گراؤنڈ جو ہے وہ تھوڑی گہری تھی, تو میں اس کے اوپر کھڑا تھا, تو انہوں نے مجھے ایسے تھپڑ مارا تو میں اس کے نیچے گرا, چھوٹا سا تھا میں, تو میرے وہ جو بنی ہوئی تھی گراؤنڈ کی وہ ادھر لگی تو خون نکل آیا.
تو میں روتا ہوا گھر گیا. میں نے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, میں خون نکل رہا ہے ٹوٹی کے نیچے, میں پانی سے صاف کر رہا ہوں, دھو رہا ہوں. تو کہتے ہو کیا ہوا ہے؟ میں کہہ رہی مجھے زاہد پائل نے مارے ہے. پہلا جملہ یہ تھا کہ تم نے لازماً کچھ کیا ہوگا. میں کہا جی کچھ بھی نہیں کیا. یہ وہ پکڑ کے مجھے باہر لے گئے. او زاہد کیوں مارا ہے اسے, کیا ہوا ہے؟ کہا جی اس نے بدتمیزی کی. خدا کی قسم ابا جی نے مجھے اور مارا پکا. مطلب آپ یار خدا کے واسطے بچوں کو تھوڑا سا سنبھلنے دیں, بچوں کو تھوڑی ایسی تربیت کریں کہ بھائی غلطی نہیں کرنی, بدتمیزی نہیں کرنی کسی سے. اور اگر کسی قصور کے باوجود لڑائی ہو بھی پڑی ہے پھر بھی صلح معافی کی طرف جائیں یار. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی, اس کو آسان بنانا پڑتا ہے, کام چوری سے, ڈٹائی سے. خوش رہیں, خوش رکھے. آپ سے ملاقات اس نے اپنی اچھی باتوں میں کسی دن کوٹ کھا لینی. دنیا خبر کی دنیا